جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں، اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے، سوچ آ رہی ہے، نہیں میرا پینڈنگ کام ہے، میں نے ادھر جانا تھا، نماز مجھے لیٹ کرا رہی ہے، نماز میرا ٹائم کھا رہی ہے، نماز میرا ٹائم لے رہی ہے، تو پھر ریسٹ ایشورڈ اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام کرانا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے. تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا. پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے وچ از المؤمن، کہ میں المؤمن کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے امن دے گا، مجھے سیکیورٹی دے گا، میری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو راحت کہتے تھے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اقامت کہیے، لیٹ اس ہیو ریلیف، ہمیں راحت ملے، تاکہ آپ اقامت کہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں راحت ملے گی. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے کہ آپ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر ہم نے یہ آیت دیکھی جس میں نے آپ کو نماز کا پرپس بتایا کہ نبی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طہ ورس 14 میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، انڈیڈ آئی ایم اللہ، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، دیر از نو ڈائٹی ایکسیپٹ می سو ورشپ می، وَأَقِیمِ الصَّلَاةِ لِذِکْرِی، اور موسیٰ نماز قائم کرو کس لیے؟ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو دیکھیں نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ کی یاد قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اگر نماز پڑھ کے آپ کو اللہ یاد آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی ہے. باقی نماز اگر پرائمری مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ کوئی کام ہو جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے، تو وہ کوئی برائی اس میں نہیں ہے سچ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل آتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے، جب دعا کرنی ہوتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن وہ پرائمری مقصد اگر ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز آپ کو نہ ملی نماز پڑھ کے تو پھر آپ کہیں گے نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایگزامز آتے ہیں نماز شروع ہو جاتے ہیں، ایگزامز نہیں پاس ہوتے، کہتے ہیں نمازوں کا کیا فائدہ. اسی طرح بہت سے لوگ نے کوئی ایڈمیشن کہیں لینا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں لو جی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، انسان ہے تو یہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا. چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے. تو ہم بچے تو نہیں ہیں نا، ہم تو میچور لوگ ہیں اور ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم اپنی خواہشیں پوری کرانے تو نہیں آئے اس دنیا میں. انسان کو سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کو شکست بھی ہوتی تھی جنگوں میں، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ صحابہ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جنگوں میں. تو کسی جنگ میں کفار کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، بعد کی جو کانکویسٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہوگی. تو کیا مطلب انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں کہ ہمیں شکست کیوں ہو گئی، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے؟ انہوں نے تو ایسے نہیں سوچا. تو یہ بہت ہی مایوپک، بہت ہی مایوپک جسے کہنا چاہیے کہ شارٹ ایک سوچ ہے، ایک چھوٹی سوچ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لہٰذا نمازوں کا بھی کیا فائدہ ہے. نمازوں کا یہ فائدہ ہے کہ نماز سب سے پہلا سوال ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نمازوں کا. باقی فوائد اپنی جگہ، اس کی طرف آتے ہیں ہم ابھی. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نمازوں میں خشیت کا حکم دیا ہے، خشیت اپناؤ نمازوں میں. ٹھیک ہے، تو اگر نمازوں میں خشیت نہ اپنائی جا سکتی، خشیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سبمسونیس اور بیوٹی ایڈ کرنا نماز میں. اگر انسان نمازوں کو بیوٹیفائی نہ کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون؟ مومنون کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ یہ وہ ہیں جو نمازوں میں خشیت لاتے ہیں، بیوٹیفائی کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی جم کرتا ہے یا کبھی گیا ہے، اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اگر آپ صحیح اینگل پہ گیم نہیں لگائیں گے،
اگر آپ صحیح طرح سے گیم نہیں لگائیں گے آپ کا جم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی باڈی بلکہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا اینگل ٹھیک کراتا ہے سب سے پہلے ٹرینر۔ اسی طرح نماز میں آپ کی حرکات و سکنات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ کا رکوع یوں ہے، وہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، ابھی جوانی میں ہی کمر کے مسئلے آ گئے، مطلب کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ جب قیام پہ کھڑے ہیں تو آپ ذرا خوبصورتی لائیں اپنے قیام میں، ٹھیک ہے نا، مطلب سر جھکا ہونا چاہیے، آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب تک نماز کے بھی اینگلز نہیں ٹھیک ہوں گے، جیسے میں نے جم کی مثال دی، تو آبویسلی نماز میں خشیت تو نہ ہوئی نا، پھر سجدہ اگر اس میں اٹینشن نہیں ہے، اٹینٹیونیس نہیں ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیٹس وائی نماز پہ بھی محنت دیکھیں بہت ضروری ہے۔ اب جم پہ کیوں انسان اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ٹائم لگاؤں گا، میں اینگلز ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا، میری باڈی بنے گی، مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز پہ جو ٹائم لگائے گا، نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے، اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک سٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا obviously نہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں، تو ان کے بدلے اللہ wipes away all the dirt یعنی sins from them، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی the 5 daily prayers and the Friday prayer until the Friday prayer are expiation، جمعے کے جمعے جو نمازیں ہیں جو جس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے، جمعے کے جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو they are an expiation for our sins۔ اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہیں، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرا اور بس نکلیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے، انشاءاللہ اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس، ٹو فائٹ دا سنس، ٹھیک ہے، تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں، فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات، فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے، ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر۔ اب سکولرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتا ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا، آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر۔ اب سکولرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتا ہے آپ کے؟ اسی طرح پتا ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتا ہے فرشتوں، جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتا ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتا ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے
ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر ول گو ٹو پیراڈائز. عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھنڈی نماز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے, موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی. اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے, وہ یہاں پر مینشن نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں, وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی. سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا, مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا, دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو, تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے. لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے, یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف, ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا, ہمیں کس نے اٹھا دیا, اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے, اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے. اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر. اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے. جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ, اور سبھی پیاسے ہوں گے, کھڑے رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی, سورج بہت قریب آیا ہوگا, ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف, لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے, ان کو پانی پلایا جائے گا وہاں سے, جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے. باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا, کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا, لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو, بدعت میں پڑ گئے, ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے. دوسرا فیز ہے. تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا, اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے, یہاں سے نکال لے. یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے. کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا, ایگزامینیشن آف ڈیڈز. آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں. اس کے بعد میزان سجایا جائے گا. پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن. اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں, ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں. میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے, اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا, گھپ اندھیرا چھا جائے گا, پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے, کٹیں گے, زخم لگیں گے انہیں, اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے, اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے, اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he said فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, یہ مکیش امبانی کا گھر ہے, اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے, ممبئی میں ہے غالباً, دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. 2 سنتیں فجر کی, حدیث میں آتا 2 cycles of prayer, 2 سنتیں فجر کی before the فجر prayer, یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. They are both more beloved to me than the entire world. وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, There are angels who take turns in visiting you by night and by day. Angels آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی, اور ان کی شفٹ لگتی ہے, اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت, فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے, رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف,
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم، اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم۔ تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو بتانا جا کر۔ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کے لاشعور میں نماز ہوگی، سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی۔ فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی۔ تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا، لیکن یہ ایک ٹرائل تھا۔ جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے، یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا، جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے، میری نماز گزری، وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ حدیث اب عصر کی نماز کتنی ضروری ہے۔ اب یہ ایسی حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تزکیے کے لیے، کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں ایسی حدیث سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو پہلے ہی بڑی مشکل ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں، آپ ایسی حدیث سنائیں گے تو وہ موٹیویشن رہی صحیح بھی جائے گی۔ دیکھیں ہم سچ بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال نل اور وائڈ ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال اللہ نل اور وائڈ کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے عصر کی نماز چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کے فیملی والے اس سے لے لیے گئے، یعنی ہی اور شی ہیز لاسٹ دیئر فیملی ممبرز، اس کی تمام چیزیں اس سے لے لی گئی۔ اب اسلاف بہت زیادہ خیال چونکہ نماز کا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی کی نماز اگر عصر کی نکل جاتی تھی فار سم ریزن اور فار ویلڈ ریزن، تو وہ ایک دوسرے سے افسوس کرنے آ جاتے تھے۔ پائس پیڈیسیسرز کی بات، افسوس کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عصر نکل جائے تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ کی خاص حفاظت کرو، بیچ کی وسط بیچ کو کہتے ہیں نا، بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین کی جو عصر کی نماز ہے وہ ہے جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر جو ہے نا وہ جیسے کرو ہوتا ہے، کرو کے ورڈ غالباً آتے ہیں یا ہین کے ورڈ آتے ہیں، مرغی جیسے وہ چونچ مارتی ہے اور بس وہ سجدے ہو جاتے ہیں اس کے۔ اللہ معاف کرے، دیکھیں یہ احادیث ضروری ہے ہمارے تزکیے کے لیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم